بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزوں کا حکم، جس کو عام طور سے عوام الناس میں عیدی کے روزے بھی کہا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے تو یاد رکھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر اس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث ہے جس کے اندر شوال کے 6 روزوں کا ثواب اور اس کی فضیلت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے شوال کے 6 روزوں کو مستحب قرار دیا ہے۔ یہ روزے نفل ہیں، مستحب ہیں، بعض نے ان کو سنت کہا ہے۔ بہرحال ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو کس طریقے سے ثواب ملے گا اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو خدائی قانون یہ ہے کہ اس نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو ایک روزے پر 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب 30 روزے تو رمضان کے اگر 29 ہوں پھر بھی ثواب 30 ہی کا اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی صراحت بھی حدیث کے اندر ہے، شہر عید لا ینقصان۔ بہرحال ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کے 30 روزے اور 6 روزے اس میں شامل کر لیں گے شوال المکرم کے مہینے کے تو یہ 36 روزے ہو جائیں گے۔ 36 کو جب ضرب دیں گے 10 سے تو یہ 360 روزے ہو گئے۔ گویا کہ آپ نے پورے سال روزے رکھے، 30 رمضان المبارک کے ان کو ضرب دیں گے تو وہ 300 دن کے بن جائیں گے، اور یہاں پر 6 کو شوال کے روزوں کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ 60 بن جائیں گے۔ 360 دن آپ نے روزے رکھ لیے تو یہ ہو گیا صیام الدہر اور صیام السنہ۔ پورے سال آپ نے گویا کے روزے رکھے تو پورے سال نفل روزے رکھنے کی اور پورے سال پوری زندگی ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب آپ پا سکتے ہیں۔ یہ بڑی بھاری عظیم الشان فضیلت اس عمل کے اندر ہے کہ 30 رمضان کے رکھ لیے، اس کے بعد 6 رکھ لیں۔ یہ فائدہ ہے۔ دوسرے یہ فائدہ علماء کرام نے لکھا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں اس کی کمی پوری کی جاتی ہے سنن اور نوافل سے۔ جیسا کہ نماز ہیں، جو فرض نمازیں ہیں تو فرض نمازوں کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں اور نقائص رہتے ہیں وہ ہماری کل بروز قیامت نفلوں کی طرف دیکھا جائے گا کہ اگر نفلیں ہماری ہوں گی تو نفلوں سے اور سنتوں سے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کون انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے، بالیقین کہہ سکتا ہے کہ میرے روزوں میں کوئی کمی نہیں رہی ہوگی رمضان کے؟ تو اسی لیے رمضان کے روزوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں، فرائض میں نقص باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ اس سنت اور نفل کے درجے میں، یہ آپ کے فرائض روزے جو رمضان کے آپ نے رکھے ان کی کمیوں کو پورا کریں گے۔
ایک اور علماء کرام نے فائدہ یہ لکھا ہے کہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ نے 30 روزے رمضان کے رکھے، ایک عظیم الشان نیک عمل آپ نے کیا۔ نیک عمل کے قبول ہونے کی علامت و دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کو نیک کام کرنے کی اور خیر انجام دینے کی توفیق باقی ہے اور مل گئی ہے۔ تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کے اندر انسان کا لگاتار لگ جانا، عمل کرنا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا، یہ دلیل اور علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی پہلی نیکی قبول ہو چکی ہے۔ اور نیکی سے ہٹ کر فوراً گناہ کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس کا وہ عمل رائے گاں چلا گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھو جو علماء نے لکھی ہے کہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے تو ہم شوال کے روزے رکھیں۔ تو شوال کے روزے رکھنے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ پورے سال کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی روزہ رکھنے کی، جس کی شکل کوئی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے پورے سال روزے کی حالت میں تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کوئی پورے سال روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ بہت سے ایام اس میں ایام تشریق کے ہیں جس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے روزانہ روزے پہ روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کے اندر، اس لیے کہ صبح صادق کے وقت میں اور سورج غروب کے بعد میں کھانے کی عادت ہو جائے گی اور بیچ میں بھوکا رہنے کی عادت ہو جائے گی، ایک معمول بن جائے گا جس کی بنیاد پر اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ہاں ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن افطار کیا جائے یہ شکل ہے، لیکن مسلسل اس کا نہیں ہے، مسلسل پورا سال تب بھی نہیں ہوگا۔ ان 6 روزوں کے رکھنے اور رمضان کے 30 روزے رکھنے کی برکت اتنی بڑی فرمائے گی کہ پورے سال مسلسل نفل روزے رکھنے کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ فوائد ہیں، یہ ثمرات ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ رکھتی ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ رکھتا ہے۔ جہاں ہم نے 30 روزے رکھے وہ ہم 6 دن کی قربانیاں اور دے دیں اور روزے رکھ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ واجب عمل نہیں ہے، یہ فرض عمل نہیں بتلایا جا رہا، لازم نہیں بتایا جا رہا۔ جو نہیں رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، نہ اس کو کوئی تان کرے، نہ تشنیع کرے، نہ برا بھلا کہنے کا وہ مستحق ہوگا، بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ رکھے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر کوئی گناہ یا عذاب و عتاب بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس لیے رمضان کے بعد ان 6 روزوں کو رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے رمضان کے روزوں کے نقائص و غلطیاں کا خمیازہ یہ بن جائیں اور اس کی تلافی کا سامان بن جائے، پورے سال روزہ رکھنے کی فضیلت ہمیں مل جائے اور رمضان کے روزے ہمارے مقبول ہو گئے اس کی پہچان اور علامت بھی ہمیں مل جائے اور گناہوں سے ہم رک جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کیا شوال کے یہ 6 روزے عید الفطر کے دوسرے دن سے رکھیں؟ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شوال کا مہینہ 30 دن کا یا 29 دن کا، اس کے اندر 6 عدد پورا کرنا ہے۔ ایک آج رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کر پھر رکھ لیں، 3 دن چھوڑ کر پھر رکھ لیں، یا 1 دن چھوڑ کر رکھ لیں، یا لگاتار رکھ لیں، عید کے اگلے دن سے رکھ لیں، یا 10 دن بعد، 15 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، جس طریقے سے بھی رکھیں، شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔